اوپر ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے طور کی جانب کا وعدہ فرمایا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا. تو اس کے بعد کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہاں قول مقدر ہوگا تو اس کو ظاہر کیا وقلنا لکم، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ میدان تیہ میں اتارا اور تم سے فرمایا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو رزق میں دی. تو طیبات سے مراد حلالات، یعنی حلال چیزوں سے جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں. اب یہاں قرات بیان کی ہے. اوپر آیا انجیناکم، پھر آیا وعدناکم، اور پھر یہاں رزقناکم، یہ سب جمع کا صیغہ ہے. تو اس میں دوسری قرات وعدتکم انجیتکم وعدتکم رزقتکم، یہ اہل کوفہ کی قرات ہے سوائے امام عاصم کے، یعنی علی کسائی اور امام حمزہ کوفی کی قرات واحد کے ساتھ ہے، اور ایسے ہی امام عاشرہ میں سے خلف کی قرات بھی ہے، باقی وہی جمع کے ساتھ. تو پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ ولا تطغوا فیہ، طغیان کا اصل معنی حد سے بڑھنا، اس لیے تفسیر کی ولا تتعدی حدود اللہ فیہ، اور اس میں اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو. اس طرح سے کہ تجاوز کرنا کیسے، اس طرح سے کہ نعمتوں کی ناشکری کرو اور ان کو معاصی میں صرف کرو، یا اس طرح سے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرے، تم میں کا بعض پر یعنی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے. اسی پر مرتب ہے لا تطغوا پر کہ حد سے تجاوز نہ کرو کہ تم پر میرا غضب ثابت ہو جائے. تو یہاں پر المقدرہ کی وجہ سے فعل مضارع، چونکہ نہیں کے بعد آ رہا ہے اور فا ہے، فا کے بعد فعل مضارع ہے، تو یہ فعل مضارع المقدرہ کی وجہ سے منصوب ہوگا. اب حلہ ایک قرات ہے، دوسری یحل، علی کسائی کی قرات ہے نصر سے، اور باقی لوگوں کی ضربہ سے یحل ہے. اب دونوں میں معنی کچھ فرق ہے کہ نہیں، تو مصنف نے بیان کیا کہ حلہ یحل جو ضربہ سے ہے اس کا معنی واجب ہونا یعنی ثابت ہونا، اور حلہ یحل جو نزلہ سے ہے اس کا معنی ہے نازل ہونا. تو یحل ہوگا تو اس کا مطلب تمہارا میرا غضب نازل ہو، اور یحل ہوگا تو میرا غضب ثابت واجب ہو. تو غضب تو اصل میں سوران نفس کو کہا جاتا ہے، نفس کا بھڑکنا، اور اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے، تو اس سے مراد عقاب دینا، سزا دینا، کہ تمہارے اوپر میرا غضب یعنی میرا عقاب نازل ہو یا میرا عقاب ثابت ہو. ومن یحلل، یہاں یحلل اور یحلل دو قرات ہیں، اور جس پر میرا غضب ثابت ہو تو وہ گرا. تو ہوا کا اصلی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، مراد ہلاک ہونا، تو اس لحاظ سے تفسیر کی حلقہ ہے. اور اصلی معنی کے لحاظ سے کہا سقط سقوطا لا نہوز بعدہ، ایسا گرا کہ اس کے بعد پھر اٹھنا نہیں ہے. اور اصل میں ہوا یہوی ہوین ہوین یہ بولا جاتا ہے، اور ہوا یانن سقط من فوق الى اسفل، اوپر سے نیچے کی طرف گرا. تو اصل یہ ہے کہ کسی پہاڑ سے گر کر کے ہلاک ہو جائے. تو اب یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا تو وہ ہلاک ہوا یا اوپر سے نیچے گرا، یہ استعارہ اور تشبیہ کے طور پر ہے. جیسے کہ کوئی بلندی سے گرے گا تو وہ ہلاک ہوگا، تو ایسے ہی یہ شخص جو ایمان کی بلندی سے کفر کے گہرائی کی طرف گرا ہے تو یہ بھی ہلاکی ہوگا. تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ ایمان شرف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، ایمان کی بلندی سے جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گہرے میں گڑھے میں گرا. اچھا، امام علی کسائی نے پڑھا یحل اور یحلل، اور باقی لوگوں نے کسرے کے ساتھ یحل اور یحلل. تو جو مقصور ہے ضربہ سے وجوب کے معنی میں حلت دین یحل اذا وجب اداؤہ سے، حلت دین جبکہ اس کی ادائیگی واجب ہو جائے. اور یحل جو مضموم ہے یہ نزول کے معنی میں ہے، تو اس کا مطلب میرا غضب نازل ہو. اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے. تو ایمان سے پہلے جو توبہ ہے وہ توبہ شرک ہوگی، یعنی شرک سے تائب ہو، اور ایمان لائے نے اللہ کو ایک مانے اور اس کی تصدیق کرے ان ساری باتوں میں جو اس نے اتاری ہیں، اور نیک عمل کرے، کم سے کم فرائض ادا کرے. ثم اہتدی،
تو جب ایمان لا چکا، عمل صالح کر چکا تو ہدایت تو مل ہی گئی، پھر ہدایت پائے کا مطلب کیا ہوا؟ ہدایت پر قائم رہے، اس لیے کہا ثم استقام وثبت الہدی، پھر وہ مستقیم ہو اور مذکورہ ہدایت پر ثابت قدم رہے۔ مذکورہ ہدایت کیا ہے؟ توبہ، ایمان، عمل صالح، یہاں تک ہو گیا۔ اب ایک دوسرے واقعے کا بیان ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جانا تھا، اللہ نے جو فرمایا تھا کہ 70 آدمیوں کو منتخب کر کے ساتھ میں لے آؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو لے کر کے گئے، لیکن وہ لوگ ابھی پیچھے ہی تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، یعنی طور پر یہ پہلے پہنچ گئے۔ تو جب پہلے پہنچ گئے تو سوال ہوا کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، تمہیں تمہاری قوم سے کس چیز نے جلدی میں ڈالا اے موسیٰ؟ تو جواب دیا ہم اولئک علی اثری، کہ وہ یہی میرے پیچھے ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ سوال جواب میں مطابقت نہیں ہے۔ سوال تو یہ کہ جلدی کیوں کی، جواب یہ ہے کہ وہ میرے پیچھے ہیں، تو یہ اعتراض ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ کہ جب فعل کے ساتھ کوئی قید مذکور ہوتی ہے تو قید ہی محل ہوتی ہے، تو اب یہاں پر انکار کے طور پر کیوں جلدی کی ہے، تو خالی یہ نہیں کہ کیوں جلدی کی ہے، بلکہ ہے کہ ان قوم کا قوم سے جلدی کیوں کی، یعنی قوم کو چھوڑ کر کے آگے کیوں آئے۔ تو اس وجہ سے جواب دیا کہ قوم جو ہے وہ کوئی بہت دور نہیں ہے، بلکہ یہی پیچھے ہے۔ اور چلنے میں ایسا ہوتا ہے کہ چند ساتھی چل رہے ہیں تو کوئی آگے ہو جاتا ہے، کوئی پیچھے ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑی جو جلدی کی ہے وہ کیوں کی ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ قوم کو قوم سے بے پرواہی برتی، بلکہ شوق میں کہ جلدی سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور اس کا کلام سنوں۔ تو اس کے لیے کہا وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں نے تیری طرح جلدی کی اے رب۔ تو رب لائے جو عاجزی و بریداری کے لیے ہوتا ہے تاکہ تو راضی ہو۔ ایو شیء عجل، عجل یا عجلو جلدی کرنا، عاجلہ بک جب باغ کے ساتھ آئے تو تعدیہ کا معنی ہوگا کس چیز نے تم کو جلدی میں ڈالا اپنی قوم سے۔ قوم سے مراد وہ 70 لوگ جن کو کہ منتخب کیا تھا، وہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ طور کی طرف گئے مقررہ میعاد پر، پھر ان سے آگے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے کلام کے، اپنے رب کے کلام کے شوق میں، اور ان لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اعجلک، تو ما استفہامیہ ہے، یعنی ایو شیء اوجب عجلک کا، عجل عجلتن جلدی کرنا، اردو میں عجلت بولتے ہیں لیکن اصل ہے عربی میں عجلہ۔ کس چیز نے تم کو کون سی چیز تمہاری جلدی کا سبب ہوئی؟ تو یہ استفہام برائے انکار ہے، یعنی تم کو ساتھ ساتھ لانا تھا، اور با مبتدا ہے اور اعجلک یہ خبر ہے۔ تو عرض کیا ہم اولئک علی اثری، یعنی وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، مجھ سے آپ ملیں گے، اور میرے ان کے درمیان بس تھوڑی سی مسافت ہے۔ پھر جو کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ گئے وہ بھی کیوں بڑھے، تو جلدی کا موجب سبب بیان کیا۔ تو عرض کیا وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں نے تیری طرف جلدی کیا ہے میرے رب۔ تو رب کے لیے جو کوئی مکان ہے نہیں کہ وہاں کوئی آئے جائے، تو مراد ہے مقررہ میعاد کی طرف جلدی کی، اس میعاد کی طرف جلدی کی جس کا تو نے وعدہ فرمایا تھا تاکہ تو مجھ سے راضی ہوئے۔ تو انبیاء کے لیے رب کی رضا تو ہمیشہ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں لترضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ناراض تھا اور پھر اب راضی ہو جائے گا، بلکہ مراد ہے خوشنودی اور رضا زیادہ ہو، لتزداد عنی رضا، تاکہ تیری رضا زیادہ ہو۔ اور یہ اجتہاد کے جواز پر دلیل ہے کہ اپنے اجتہاد ہی سے اتنے کام کیا تھا اور یہ سوچا تھا کہ کچھ پہلے پہنچ جاؤں گا تو یہ رب کی مزید خوشنودی کا سبب ہوگا۔ اب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، کہ ہم نے تو تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈالا۔ یہاں قوم سے مراد وہ لوگ جن کو کہتے ہارون علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر کے آئے تھے، یہ 70 لوگ جو آئے تھے یہ مراد نہیں ہے۔ اب وہ لوگ فتنے میں پڑے، وہ کیا؟
کہ سامری نے بچڑا بنایا اور کہا کہ یہی معبود ہے، اور سب اس کی پرستش کرنے لگے، سوائے 12,000 آدمیوں کے جو تھے ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے، باقی اس کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ تو من بعدک سے مراد ہے اچھا فتنا قومک القیناہم فی فتنۃ، کہ ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا تمہارے بعد، یعنی ان کے درمیان سے تمہارے نکل جانے کے بعد۔ اور قوم سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جن کو الذین خلفہم مع ہارون، جن کو گئے تھے ہارون کے ساتھ پیچھے چھوڑا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور ان کو سامری نے گمراہ کیا۔ کیسے؟ ان کو بچڑے کی پرستش کی دعوت دے کر کے اور ان کے اس دعوت کو قبول کر کے۔ اب سامری کیا ہے؟ تو یہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کی طرف منسوب ہے جس کو سامرہ کہا جاتا تھا، تو اس کی طرف نسبت کر کے سامری ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کانا علجن من کرمان، اجمی کافر کو کہتے ہیں کہ کرمان کا ایک اجمی کافر تھا، فاتخذ عجلا، تو اس نے ایک بچڑا بنایا اور نام اس کا موسیٰ ابن ظفر تھا، اور یہ منافق تھا، یعنی دل میں کفر رکھتا تھا اور مومنین کے ساتھ مومن بن کے رہتا تھا۔ تو جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو غضبان اور اسفا دونوں ہے۔ تو موسیٰ اپنے رب کی مناجات سے اپنی قوم کی طرف پلٹے، سخت غضبناک اور سخت غصے میں۔ تو اسف اور غضب، تو اسف کہتے ہیں شدت غضب کو اور شدت حزن کو، تو غضبان تو مذکور ہی ہے، تو اسفن کا مطلب کیا ہوا؟ تو کہا کہ یا تو شدت غضب مراد ہے کہ غضبناک سخت غضبناک، یا مراد ہے غمزدہ سخت غمزدہ، اور حزینن یا بہت رنجیدہ ہو کر کے لوٹے۔ اور فرمایا یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی۔ اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک عمدہ وعدہ نہیں کیا؟ عمدہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ان کو عطا فرمایا گیا توریت جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اب اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ توریت جو ہے 1000 سورہ تھی، اور ہر سورہ میں 1000 آیت تھی، اور جس کے اسفار کو صفر کی جمع اسفار، جس کی کتابوں کو 70 اونٹ اٹھاتے تھے، اور اس سے عمدہ اس سے بہتر کوئی وعدہ نہیں۔ تو کیا تم سے تمہارا رب نے عمدہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد ام عہدتم، تو کیا تم پر عہد دراز ہوا، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب ثابت ہو تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ افطال علیکم العہد، العہد الف لام عوض کا، یعنی طال علیکم عہدی، عہد کا مراد زمان مدت، یعنی میری جدا ہونے کی مدت کوئی لمبی تو نہیں ہوئی کہ تم اس گمراہی میں پڑے۔ تو تفسیر کی ہے مدت و مفارقتی ایاکم، یعنی تم سے میرے جدا ہونے کی مدت کیا دراز ہوئی۔ اور عہد کا معنی زمان ہوتا ہے، کہا جاتا ہے طال عہدی بھی، یعنی طال زمانی بسبب مفارقتی، یعنی تم سے تمہاری جدائی کے ساتھ میرا زمانہ طویل ہو گیا۔ یا تم نے چاہا کہ تم پر میرے رب کا غضب ثابت ہو، کوئی غضب تو چاہے گا نہیں، مراد کیا ہے؟ یعنی ایسا کام کرنا چاہا جو غضب کا سبب ہو۔ اس لیے تفسیر کی اردتم ان تفعلوا فعلا یجب به علیکم الغضب من ربکم، حل یحل ہے تو یجب سے تفسیر کی ہے، یا تم نے یہ چاہا کہ تم ایسا کام کرو جس سے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے غضب ثابت ہو اور واجب ہو جائے۔ فاخلفتم موعدی، موعدی کو ظاہر کیا کہ یہ مصدر کی اضافت مفعول کی طرف، یعنی ما وعدتمونی، جو تم نے مجھ سے عہد کیا تھا اس عہد کی خلاف ورزی کی۔ وعدوہ ان یقیموہ، ان سے وعدہ یہ کیا تھا کہ یہ برقرار رہیں گے ان کے امر پر، اور وما ترک، امر ہی پر ما ترک، اور برقرار رہیں گے اس پر جس پر کہ ان کو چھوڑا تھا، ان آیات اور نشانیوں پر جن پر کہ ان کو چھوڑا تھا۔ فاخلفوا موعدہ، تو اس وعدے کی انہوں نے بچڑا بنا کر کے خلاف ورزی کی۔ تو جب یہ گرفت کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے مواخذہ کیا تو وہ بولے
کہ ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، کہ ہم نے اپنے قابو سے آپ کے وعدے کا خلاف نہیں کیا، لیکن ہم سے قوم کی آرائش کے کچھ بار اٹھوائے گئے۔ ملکنا اور ملکنا اور ملکنا تین قرات ہیں، میم کے فتح کے ساتھ امام نافع مدنی اور عاصم کوفی کی قرات، اور ضمے کے ساتھ ملکنا یہ امام حمزہ اور علی کی قرات، اور ملکنا یہ کسرے کے ساتھ باقی لوگوں کی قرات ہے۔ یعنی ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اس طرح نہیں کی ہے کہ ہم اپنے امر کے مالک رہے ہوں، یعنی اگر ہم لو ملکنا امرنا وخلینا وراینا، خلا و خلی چھوڑ دینا، تنہائی میں رکھ دینا، ورائنا میں واو جو ہے رائنا مفعول معہو ہے، یعنی اگر ہم اپنے معاملے کا اختیار رکھتے اور اپنی رائے کے ساتھ تنہا چھوڑ دیے جاتے تو ہم آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرتے۔ ولکننا غلبنا من جہت السامری و قیدہ، لیکن ہم سامری اور اس کے قید کی وجہ سے مغلوب ہوئے، تو اس کا ذکر کیا ولکننا حملنا، یہاں بھی دو قرات ہے، حملنا اور حملنا۔ حملہ تحمیل کے معنی بار لادنا اٹھوانا، اور حملہ یحمل بار کو اٹھانا، تو حملنا ضم اور تشدید کے ساتھ یہ حجازی یعنی مکی اور مدنی قرات ہے، اور ابن عامر شامی کے امام حفص کی، اور ہا کے فتح اور میم کے فتح کے ساتھ حملنا تخفیف کے ساتھ یہ باقی لوگوں کی قرات ہے کہ ہم نے اٹھایا قوم کی آرائش کا بار، بوجھ۔ وزر کی جمع ہے اوزار، وزر کا اصلی معنی ہے ثقل بوجھ، اور اوزار کا معنی اسقال۔ تو اب یہ بوجھ کیا تھا؟ قبطیوں کے زیورات کے بوجھ، کہ قبطیوں کے زیورات یہ لوگ عاریت لے کر کے آئے تھے، تو انہیں زیورات کو سامری نے کہا کہ اٹھاؤ سب آگ میں ڈالو۔ تو یہ اوزار سے اصلی معنی بوجھ مراد ہے، یا یہ کہ وزر اصل میں تو بوجھ کو کہتے ہیں، پھر گناہ کو کہتے ہیں جو آدمی کے اوپر بار بنتا ہے۔ فرمایا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک جان جو ہے دوسرے جان کا گناہ نہیں اٹھائے گی۔ تو اس کے لحاظ سے تفسیر کی او ارادو بالاوزار انہا آسام و طبیعات، یا اوزار سے انہوں نے یہ مراد لیا ہے کہ یہ سب زیورات جو ہیں گناہ ہیں اور وبال ہیں۔ طبیعات کسی فعل کے پیچھے جو لگے اور زیادہ تر شر کے لیے بولا آتا ہے، تو جو پیچھے لگے گا وبال ہی ہوگا۔ یہ کیسے کہا کہ یہ سب گناہ وبال ہے؟ تو یہ کہا کہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو عاریت کے طور پر لیا تھا مصر سے نکلنے کی راہ، اس بہانے سے کہ کل ہمارا میلہ ہے۔ تو سامری نے فتویٰ دیا کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے تھے، 40 دن ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روک دیے گئے ان زیورات کی حرمت کی نحوست کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ تو اس لیے کہ یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل ان قبطیوں کے ساتھ یہ دارالحرب میں مستامنین کے حکم تھے، جیسے دارالحرب میں کوئی امان لے کر کے جائے تو ویسے یہ ان کی حکومت میں امان لے کر کے رہتے تو مستامن کے حکم میں تھے، تو یہ ان قبطیوں کے ساتھ دارالحرب میں امان لے کر کے رہنے والوں کے حکم میں تھے، اور مستامن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ حربی کا مال لے لے۔ تو اب جو لیا ہے تو یہ گناہ ہوا، اس کی نحوست کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا۔ علاوہ اس کی غنیمتیں اس وقت حلال نہیں تھی کہ غنیمت حربی کی کوئی بھی خود لے نہیں سکتا تھا، تو اس نے حکم دیا کہ اس کو جلاؤ، فارقوها، خبر بہت چھپانا، تو اس نے آگ کے گڑھے میں قالب عجلن ایک بچڑے کا ڈھانچہ چھپایا، تو آپ ڈھانچہ رکھ دیا اور سب آگ کے بیچ میں، اور اوپر سے زیورات ڈالے گئے تو زیورات سب پگھل کر کے ڈھانچے کے مطابق بن گئے، یعنی بچڑے کا سانچہ تیار ہو گیا۔ فن صاحب عجلن مجوفن، تجویز سے مجوف، خولدار بیچ میں جوف، مجوف کا معنی ہوتا ہے بڑے جوف والا، بڑے پیٹ والا، وہ مراد نہیں ہے۔ اچھا ساغہ یہ سیغوں کا معنی سونے
چاندی وغیرہ سے ڈھال کر کے بنانا، یعنی ساغر ڈھل جانا، تیار ہو جانا۔ تو اس نے آگ کے گڑھے میں بچڑے کا ڈھانچہ چھپا دیا۔ فن ساغت عجلن مجوفن، پہ ایک جوفدار بچڑا ڈھل گیا۔ فخارہ، تو اب اس نے آواز کی، خارہ یخور کہتے ہیں بیل، بکری اور ہرن کی آواز کو، ایسی تیر کی آواز کو بھی۔ فخارہ بدخول الریح فی مجارد منہ اشباہ العروق، تو آواز کیسے ہوئی اس کو بیان کیا کہ اس سانچے میں کچھ گزرگاہیں رگوں کی طرح بنی ہوئی تھی، تو ان رگوں کی طرح جو گزرگاہیں بنی ہوئی تھی ان میں ہوا داخل ہوئی، ہوا کے داخل ہونے کے سے آواز پیدا ہوئی۔ تو اس نے آواز کی ہے بدخول الریح فی مجارن، مجرا کی جمع ہے مجاری، جاری ہونے کی جگہ، اشباہ شبہ کی جمع اشباہ مشابہ، اور عرق کی جمع ہے عروق، مانے رگ۔ تو رگوں کے مشابہ گزرگاہوں میں ہوا کے داخل ہونے کی وجہ سے اس نے آواز کی۔ تو ایک سبب تو یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے ایک مٹی لی تھی، اور جہاں مٹی ڈالتا تو وہاں خشک زمین ہوتی تو پودا ہو گیا تھا، رویدگی ہو جاتی، تو اس نے سمجھ لیا کہ اس کے اندر حیات کی صفت پائی جاتی ہے، تو مٹی جو محفوظ کر کے رکھ لی، اور وہ مٹی اس سانچے کے ساتھ ڈال دی، اس کی وجہ سے اس میں حیات پیدا ہو گئی اور آواز کی۔ تو دوسرا یہ قول ہے کہ نفخ فیہ ترابن، اس نے مٹی پھونک دی حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پائے کی جگہ سے، پیر کی جگہ سے، جو غرقابی کے دن لیا تھا، اور یہ گھوڑا فرس حیات تھا۔ فحیا، تو اب جب مٹی ڈالی تو یہ سانچہ یہ حیات والا ہو گیا۔ فخارہ، اس وجہ سے اس نے آواز کی۔ اب بچڑا ہمیشہ تو چمڑے کا اور خون کا دیکھا تھا، چمڑے گوشت پوست کا، اب جب دیکھا تو یہ اچھا خاصا سونے کا بچڑا اور آواز بھی کی ہے، تو ان کی طبیعت سونے کی طرف مائل ہوئی، تو اس کی پوجا کرنے لگے۔ تو اس کے لیے اس کو بیان کیا ہے کہ اس نے ہم سے قوم کی آرائش کے بال اٹھوائے گئے، فقذفناہا فکذالک القی السامری، تو ہم نے ان باروں کو ڈالا۔ کہاں ڈالا؟ سامری کی آگ میں جو اس نے بھڑکا رکھی تھی گڑھے میں، اور ہم کو حکم دیا تھا کہ ہم اس میں اپنے زیورات کو ڈالیں، نطرح فیہ الحلیہ۔ پھر ایسے ہی سامری نے بھی ڈالا۔ کیا ڈالا؟ تو جو اس کے ساتھ زیورات تھے اس کو آگ میں ڈالا، یا جو اس کے پاس مٹی تھی جس کو ایسے جبریل علیہ السلام کی گھوڑے کی ٹاپ کے نشان سے لی تھی اس کو ڈالا۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، تو ان کے لیے سامری نے گڑھے سے نکالا ایک بچڑا جس کو اللہ تعالی نے پیدا فرما دیا ان زیورات سے جن کو کہ آگ نے ڈھال دیا تھا، ابتلاء، آزمائش کے لیے۔ کہ اللہ چاہتا تو سب کچھ برباد کر دیتا، کچھ بھی نہیں بنتا، لیکن آزمائش کے لیے اس نے بچڑے کی شکل پیدا فرما دی، ایسا پیکر والا، جسم والا، جسد سے مرا جسم والا، جس کے لیے آواز تھی، اور وہ آواز کرتا تھا کما تخور العجاجیل، اجول کی جمع ہے عجاجیل، اجول کا معنی بچڑا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہی ہے، قالو کا فاعل بیان کی نہیں، سامری نے اس کے متبعین نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ تو عام لوگوں نے اس کو قبول کر لیا سوائے 12,000 کے جو تھے ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب فنسیہ آیا، پھر بھول گیا۔ تو اب نسیہ کا فاعل کون ہے؟ تو یہاں 3 احتمال ذکر کیا۔ ایک یہ کہ ان لوگوں کے قول کی حکایت ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، یعنی یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ اپنے رب کو یہاں بھول گئے اور طور پر طلب کرنے گئے، یا یہ کہ یہ باری تعالیٰ کی طرف سے ابتدائی کلام ہے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی کہ آگے آ رہا فلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا۔ تو سامری بھول گیا اپنے رب کو، اور جس ظاہری ایمان پر تھا وہ بھی چھوڑ دیا، یا یہ کہ سامری استدلال کرنا بھول گیا اس بات پر کہ بچڑا وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ سامری اللہ تعالیٰ کے قول کی حکایت ہے، اور سامری کا رد ہے، اس کی تائید جس سے ہوتی ہے کہ آگے فلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا،
تو کیا دیکھتے نہیں کہ وہ ان کی طرف کسی بات کا جواب نہیں دیتا، کسی بات کو لوٹاتا نہیں ہے۔ تو یراؤ کے بعد آیا ہے اللہ یرجع، تو یہ ان مخففہ ہے مسقلہ سے، یعنی انہ لا یرجع، کہ وہ نہیں لوٹاتا ان کی طرف کسی قول کو، یعنی جواب نہیں دیتا، اور ان کے لیے کسی ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہے، یعنی وہ خطاب سے بھی عاجز، بات کا جواب نہیں دیتا، اور ضرر اور نفع سے بھی عاجز، پھر تم کیسے اس کو معبود بناتے ہو؟ اور کہا گیا کہ اس نے آواز بھی صرف ایک بار کی۔ اور اب یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، تو ایسا نہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو ایسے چھوڑ دیا اور کچھ ان کو ہدایت تنبیہ نہیں کی۔ تو اس کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتَنْتُمْ بِهِ وَأَنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور بے شک ان سے، یعنی بچڑے کی پرستش کرنے والوں سے حضرت ہارون نے اس سے پہلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف لوٹنے سے پہلے فرمایا تھا کہ اے میری قوم، بے شک تم فتنے میں ڈالے گئے، بچڑی کی طرف سے بلا میں ڈالے گئے، تو اس کی پرستش نہ کرو، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، بچڑا نہیں ہے، تو تم میری پیروی کرو، یعنی میرے دین پر رہو جو کہ حق ہے، اور میرے حکم کی اطاعت کرو بچڑی کی پرستش چھوڑنے کے معاملے میں۔ تم مانے نہیں، بولے لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ ہم تو برابر اس پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری طرف موسیٰ واپس آئیں۔ تو لن نبرح، لن نزالہ کے معنی میں دوام اور استمرار کو بتانے کے لیے آتا ہے، عاکفین بمعنی مقیمین، یعنی لن نزالہ مقیمین علی العجل و عبادتی، کہ ہم تو برابر پچھڑے اور اس کی پرستی پہ جمے رہیں گے، ٹھہرے رہیں گے یہاں تک کہ ہم تک ہماری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں، تو ہم دیکھیں کہ وہ بھی اس کی پرستش کرتے ہیں جیسے ہم نے کی، اور کیا سامری نے سچ کہا یا نہیں۔ اب آگے قصہ پھر مذکور ہے۔